ہمیں تو لمبی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، مستجاب دعاؤں کے لیے مستجاب اوقات کو ڈھونڈنا چاہیے کہ کون کون سے اوقات ایسے ہیں جن میں اللہ نے دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے۔ فجر کے وقت، فرائض نمازوں کے بعد، فرض نماز پڑھو اس کے بعد قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تہجد کے ٹائم قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ آذانوں کے بعد قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ مرغ آذان دے اس کے ساتھ دعا مانگنا قبولیت کا وقت ہے۔ میدان کارزار میں قبولیت، دعوت و تبلیغ میں قبولیت، گشت ہو رہا ہے، مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے جا رہے ہو، قبولیت ہے۔ قرآن مقدس کی تلاوت کے بعد قبولیت کا وقت ہے۔ اور اسی طرح قرآن میں 14 سجدے ہیں، 14 سجدوں کی ادائیگی کے بعد جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز اور واجب الاحترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج ہم آپ کے سامنے سورۃ التوبہ کی آخری آیات مبارکہ اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ التوبہ کی ایک اور آیت مبارکہ، جو ایسی آیت مبارکہ ہے جس کی برکت سے اللہ رب العزت بھاگے ہوئے شخص کو واپس لوٹا دیتے ہیں، چاہے وہ گھر سے بھاگا ہو یا کسی اور مقام سے۔ اسی طرح چور چکار اس سے معلوم ہو جائیں۔ اور سورۃ التوبہ کی جو آخری آیات مبارکہ ہیں اس کے فضائل آپ نے علماء سے سنا ہے، ہم نے بھی کئی مرتبہ اس کو بیان کیا ہے۔ روزی کے لیے، کفایت کے لیے اور بیماریوں کو دور کرنے کے لیے مجرب المجرب عمل ہے۔ علماء نے اس کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے جو اس کو پڑھے اس دن اس کو موت نہ آئے۔ بڑے فضائل ہیں اس آیت مبارکہ کے۔ یہاں اس کی ایک عظیم فضیلت کو آپ کے سامنے آج پیش کرنا ہے۔ زبردست فضیلت وہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی برکت سے اور اس کو اپنے معمولات میں شامل کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت بندے کو فراست عطا فرماتے ہیں، اس کو ایمانی بصیرت مرحمت ہوتی ہے، اس کی فراست خطا نہیں کرتی۔ جب بھی کوئی شخص اس کے سامنے آئے گا اس کی پیشانی کو دیکھا بتا دے گا کہ یہ فلاں آدمی فلاں مقصد کے لیے آیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اندر ایک قلبی نور مرحمت فرما رکھا ہے، ایمان کی برکت سے وہ نور روشن ایک چیز ہے، نور ضیاء ہے، ایک اللہ کی عطا، تو اسی نور کے ذریعے سے وہ دیکھتے ہیں، ظاہری آنکھوں سے کم باطنی آنکھوں سے زیادہ دیکھتے ہیں۔ ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ کون ہے، کس ارادے سے آیا ہے، کیا کیا مقاصد ہیں ان کے۔ تو اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کی برکت سے عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس آیت مبارکہ کو آپ نے ایک متعین تعداد میں، مثلا 111 مرتبہ اس کو بھی پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے اللہ کے وہ مبارک نام، جن مبارک ناموں کی برکت سے بھی اللہ رب العزت یہ استعداد مرحمت فرماتے ہیں، وہ یہ ہیں یا بصیرو، یا لطیفو، یا خبیر۔ آپ اپنے معاملات کو بھی بحسن و خوبی سمجھیں گے، آپ کے سامنے کوئی آیا اس کو بھی سمجھ جائیں گے کہ یہ کون ہے، کیا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت بتا دیں گے، جیسے قرآن مقدس میں اللہ پاک نے فرمایا تعرفہم بسیماہم ولتعرفنہم فی بلحن القول۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے محبوب، آپ ان کی پیشانیوں کو دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ یہ منافق ہے، اور وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، فرمایا کہ اگر پیشانی سے سمجھ میں نہ آئے تو گفتگو کی ڈھب سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ منافق ہے۔ تو اسی طرح آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا، آپ کا دشمن بھی نظر آئے گا، آپ کا دوست بھی نظر آئے گا، آپ سے چھپ نہیں سکے گا۔ شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فراست کیسے حاصل ہوتی ہے۔ آگے میں اس کے مفصل واقعات بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ فراست اس کو کہتے ہیں۔
تو حضرت فرماتے ہیں فراست کن اشخاص کو نصیب ہوتی ہے اور کن اوصاف پر نصیب ہوتی ہے؟ تو حضرت نے لکھا ہے، فرمایا کہ من غض بصرہ، ہر وہ شخص جو اپنی نگاہ کو حرام کاموں سے جھکا لیتا ہے، نظر بد سے بچا لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو یہ دید نصیب فرماتے ہیں، یہ قوت مرحمت فرماتے ہیں، آنے والے کو دیکھ کے پہچان جاتا ہے وہ۔ اور دوسرا وہ شخص، دوسری خوبی، وَأَمْسَكَ نَفْسَهُ عَنِ الشَّهَوَاتِ، جو خواہشات و شہوات میں دل نہیں لگاتا، لذات کے پیچھے نہیں دوڑتا۔ ہر وقت ایک آدمی ہے، اس کو لذتوں کی پڑی ہے، کھانے کی لذتیں، حسین شکلوں کی لذتیں، اللہ بچائے اس سے بڑھ کر آگے حرام لذتوں میں پڑا ہوا ہے، اس کو کبھی فراست ایمانی نصیب نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو کہیں محسوس بھی ہو رہا ہے کہ اس کو فراست مل چکی ہے اور یہ پہچان لیتا ہے، اس کے ایسے لوگ ہوں گے جو اس کو بتاتے ہوں گے، اس کو فراست کی نعمت نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کو نہیں دیتے فراست۔ اسی طرح فرمایا وَأَمَّرَ بَاطِنَهُ بِدَوَامِ الْمُرَاقِبَةِ، وہ آدمی جو لمبا مراقبہ کرتا ہے، وقوف قلبی جس کو کہا جاتا ہے، مراقبے میں مصروف رہتا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی مراقبہ اس کا اندر ہی اندر، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اپنی موت کا مراقبہ وہ کرتا رہتا ہے، ایسے شخص کو اللہ رب العزت فراست ایمانی نصیب فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا وَظَاهِرَهُ، اس کا جو ظاہر ہے بِاتِّبَاعِ سنہ، سنت کے مطابق ہوگا۔ جس کا ظاہر سنت کے مطابق نہیں، وہ اور ہوگا۔ سفلی عمل والے تو ہو سکتے ہیں، ان کو یہ نور ایمانی بہت کم نصیب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَتَعَوَّدَ أَكْلَ الْحَلَالِ، جو آدمی حلال کھانے کا عادی ہو چکا ہو، حضرت نے فرمایا لم تخطئ فراستہ، جس کو اللہ نے یہ نعمت مرحمت فرما رکھی ہیں، ان کی فراست کبھی خطا نہیں کرتی، ان کا نشانہ چوکتا نہیں ہے۔ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، ان کو معلوم نہ ہو، محسوس نہ ہو، پتہ نہ چلے۔ اسی طرح کے بہت سے واقعات ہیں جن سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو فراست ایمانی عطا کر رکھی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے تھے جن کو فراست حاصل تھی، ثلاثۃ افرس الناس، لوگوں میں سے 3 آدمی میں نے دیکھے ہیں، فرمایا جو سب سے زیادہ فراست ایمانی رکھنے والے تھے، سب سے زیادہ۔ اور وفی روایتن کے الفاظ ہیں، ایک اور روایت میں فرمایا 4 اشخاص تھے جن کو اللہ عز و جل نے فراست ایمانی مرحمت فرمائی تھی۔ ان میں سے حضرت نے فرمایا سب سے پہلے عزیز مصر، جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے پہچان لیا تھا، یہ کوئی ایرا غیرہ نہیں ہے، یہ برگزیدہ بندہ ہے اللہ رب العزت کا۔ ان کو خرید لیا، اپنی بیوی سے بھی کہا تھا اکرمی مثواہ، اس کو اچھا ٹھکانہ دو۔ اور اسی طرح فرمایا ابنت شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے پہچان لیا تھا، مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، اس کا کردار بتا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی فراست ایمانی مرحمت فرما رکھی تھی۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے متعین کر دیا تھا کہ یہ ہے جو اس کام کو بہتر طریقے سے سنبھال سکتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا حضرت عاصیہ سعیدہ فرعون کی بیوی، جس نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ بچہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرو۔ فرعون بدبخت تھا، اس نے کہا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک تو بن نہیں سکتا، آپ کی آنکھ کی ٹھنڈک بنے تو بنتا رہے۔
تو اللہ رب العزت نے اس کو ایمان سے محروم رکھا، اما آسیہ کو ایمان عطا فرما دیا۔ تو یہ وہ اشخاص اور افراد ہیں جن کو اللہ نے فراست ایمانی مرحمت فرما رکھی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فراست ایمانی نصیب ہوئی، خلافت کے لیے بھی متعین فرمایا۔ جب وفات کا وقت قریب آیا، اپنے ورثاء کو بلایا، فرمایا دیکھو میرے وفات کا وقت قریب ہے اور میری بیوی کے پیٹ میں ایک بچی ہے، جب میراث تقسیم کرنے لگو میری وفات کے فوراً بعد، تو پھر اس بچی کا حق بھی نکالنا۔ الٹرا ساؤنڈ تھا اس وقت، یہ جدید آلات اور مشینری تھی، کس نے بتایا تھا؟ اسی کو فراست ایمانی کہتے ہیں۔ اللہ نے پہلے بتا دیا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ انصاف کے ساتھ تقسیم ہونی چاہیے، پیٹ میں بچی ہے اس کا حصہ نکال دینا فرمایا۔ تو یہ فراست ایمانی ہے، اللہ عز و جل نے جو ان کو مرحمت فرما رکھی تھی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا محدث ہے ابو بکر، اس کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی زبان پہ حق بولتا ہے، حق۔ تو کسی صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زبان پہ حق کیسے بولتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تتکلم الملائکۃ علی لسانہ، حضرت عمر کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں، فرشتے بولتے تھے۔ یہاں بیٹھ کے کوئی بات کی، اللہ نے عرش سے قرآن بنا کے اتار دیا۔ ایک رات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی خواب میں، فجر کی نماز ہے۔ اور اچھے اور سچے خواب وہ ہوتے ہیں جو یاد رہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا تو سچائی ہی سچائی ہے۔ تو خواب یاد رہا، جو صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی وہ بھی یاد رہی حضرت علی کو۔ اور جب نماز مکمل کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھے، صحابہ کرام سے پھر باتیں کرتے تھے، دل لگی بھی کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ رات کس نے کون سا خواب دیکھا ہے۔ تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایک عورت آئی، اس نے اچھی قسم کی کھجوریں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 دانے کھلائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں تھا تو خواب، مجھے وہ بہت اچھے لگے، کھجور زبردست تھی، بڑا مزہ آیا، میں چاہتا تھا کہ حضور اور کھلائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بس اتنی کافی ہے، حضور نے اور نہیں دی۔ صبح جب نماز کا وقت ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی تو وہی صورتیں پڑھی جو رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں پڑھی تھی۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جماعت کی طرف متوجہ ہوئے، ہو بہو ویسا نظام چلا۔ ایک عورت آئی، اس نے کھجور ہدیے میں دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں سے 2 کھجوریں مجھے دی۔ فرماتے ہیں کہ کھجوریں بہت اچھی تھی، میرے دل نے چاہا کہ مجھے اور بھی دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میری طرف دیکھ کے مسکرانے لگے، فرمایا اے علی، اگر رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور کھلاتے تو میں بھی کھلاتا۔ یعنی وہ خواب تھا ان کا، اللہ نے دکھا دیا، بتلا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ فراست ہے، اور یہ فراست اللہ اپنے نیک بندوں کو مرحمت فرماتے ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے چکوال کے ایک بزرگ تھے، حضرت مولانا غلام حبیب صاحب چکوال والے، بڑے اللہ کے ولی تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دنیا دار قسم کا آدمی ان سے بیعت ہونے کے لیے آیا، اصلاح مقصد نہیں تھی، دنیا مقصد تھی۔ ان کو جا کر ایک آدمی تعارف کرانے لگا۔ حضرت نے فرمایا میں ایسے پیر پہ لعنت بھیجتا ہوں کہ اس کے پاس کوئی آدمی آئے، اس کو پتہ نہ چلے کہ یہ کس مقصد کے لیے آیا ہے۔
تو اسی طرح ہمارے پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، میں اپنے علاقے کے ایک عالم کو لے کر گیا، میں تعارف کرانے لگا، حضرت نے فرمایا میں نے پہلے دیکھ کے معلوم کر لیا تھا کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کو بیعت کرانی تھی۔ تو اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو فراست مرحمت فرماتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اور واقعہ ہے بڑا زبردست۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ مدینہ منورہ کی ایک گلی میں ایک نوجوان لڑکا مرا پڑا تھا، تو لوگوں نے چکر لگایا تو جا کے حضرت عمر کو بتایا کہ ایک نوجوان ہے وہاں، اس کی لاش پڑی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے، دیکھا اور اس کے کفن دفن کا انتظام کروایا۔ کچھ عرصے کے بعد اسی مقام پر ایک چھوٹا بچہ پڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو لیا اور ایک عورت کے سپرد کر دیا، اور اس کو حکم دیا کہ جو عورت مدینہ منورہ میں سے جو آئے اس بچے کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرے، اس کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرے، اس کو چومے تو مجھے بتانا۔ اب کچھ عرصے کے بعد بچہ بڑا ہونے لگا، ایک مدینہ منورہ کی عورت تھی وہ آنے جانے لگ گئی اور اس بچے کے ساتھ محبت اور پیار۔ تو جس عورت کی کفالت میں تھا وہ بچہ، اس عورت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ حضرت اس طرح ایک عورت آ رہی ہے اور بار بار آتی ہے، بچے کے ساتھ بوس و کنار کرتی ہے، اس کے ساتھ بہت محبت کرتی ہے، چیزیں لے کر آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کس گھر کی ہے؟ اس نے بتایا کہ فلاں جگہ ان کا گھر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی اور چلے گئے اس گھر۔ اس گھر کے سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس سے پوچھا کہ وہ فلاں عورت آپ کی بیٹی ہے؟ اس نے کہا جی جناب بیٹی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیسی ہے؟ کہا کہ حضرت بہت نیکوکار ہے، تہجد گزار ہے، اللہ والی عورت ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ چلو چلتے ہیں، میں نے آپ کی بیٹی سے بات کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت لے چلتا ہوں میں۔ حضرت نے فرمایا پردہ کرواؤ۔ پردہ کروایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو کہا کہ آپ یہاں بیٹھ جاؤ، میں علیحدگی میں آپ کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ حضرت، اجازت ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو ایک طرف لے گئے، فرمایا کہ سچ سچ مجھے ایک بات بتانا جو میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے، اگر سچ نہ بولا تو میں تیری گردن اڑا دوں گا آج۔ اس عورت نے کہا کہ حضرت بتلائیے کیا معاملہ ہے؟ حضرت نے فرمایا وہ بچہ کون ہے اور کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا حضرت حقیقت حال یہ ہے، میں آپ کو سچ سچ بتا رہی ہوں، ایک عورت سفر پر جا رہی تھی، اس عورت نے اپنی ایک بیٹی میرے سپرد کی، کہا کہ یہ میری نوجوان بیٹی ہے، میں جا رہی ہوں سفر پہ، تو یہ علیحدگی میں رہ نہیں سکتی، اس کو اپنے ساتھ رکھ لو۔ اب شکل و صورت تو اس کی لڑکیوں کی طرح تھی، اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ تھا لڑکا، یعنی میں تو یہی سمجھتی رہی کہ یہ لڑکی ہے۔ گرمیوں کا موسم تھا، میں سوئی پڑی تھی، اسی دوران وہ بھی لڑکی تھی، وہ سوئی پڑی تھی قریب، تو وہ اس کے اوپر شہوت کا غلبہ ہوا، وہ آیا اور مجھے چمٹ گیا، مجھے معلوم نہ تھا، میں نے تو سمجھا ہے کہ یہ لڑکی ہے، تو اسی طریقے سے برائی کا ارتکاب ہو گیا اور حمل ٹھہر گیا۔ میں نہ چاہتے ہوئے جب میں نے اس کو چھڑایا اور اس کو میں نے قتل کر کے اس جگہ پہ پھینک دیا تھا، تو میں نے اپنی جان چھڑائی۔ میں ہوں عزت دار، الحمدللہ میں اپنی عزت کی محافظ ہوں، میرے اندر اس قسم کے نقائص نہیں ہیں، تو میں نے اپنی عزت کو بچاتے بچاتے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ بچہ ہو گیا، پھر بچے کو میں ڈال کے آ گئی۔ یہ فراست ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس شخص کو کہا کہ آپ کی بیٹی بہت نیکوکار ہے، اللہ کی ولیہ ہے، بس اس کی خدمت کرو، آپ کا سرمایہ ہے آخرت کا، دنیا میں بھی آپ کی عزت ہے۔ یعنی کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ معاملہ تھا، وہ مسئلہ حل ہو گیا۔
تو یہ اللہ اپنے نیک بندوں کو فراست عطا کرتے ہیں، جن کو دیکھ کے معلوم ہو جاتا ہے، معاملے کی انتہا تک پہنچتے ہیں۔ یہ اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، یہ اللہ کی عطا ہے، جس کو چاہیں عطا فرما دیں۔ جو اس کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے اس کو چاہیے کہ تقوی اختیار کرے، اور یہ جو خوبیاں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے اور یہ عمل بھی کرے۔ سورۃ التوبہ کی آخری آیت اور اس کے ساتھ یا بصیر یا لطیف یا خبیر، جو روزانہ 111 مرتبہ ان کو پڑھنے کا اہتمام کرے تو اللہ رب العزت ان کے اندر یہ قوت پیدا کر دیتے ہیں، وہ معاملے کے حقائق تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح جمعے کی رات کا عمل بھی ہے، زبردست عمل ہے۔ کسی دشمن کو نرم کرنا ہے، سخت سے سخت دشمن کو نرم کرنا ہے، تو آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں، 30 مرتبہ اس آیت کا اہتمام کریں جمعرات کو، اور یہ پڑھنے کے بعد آپ پڑھیں انت یا رب حسبی علی فلان ابن فلان، اس کا نام لیں۔ جس کو نرم کرنا ہے وہ سخت آدمی ہے، آپ کا نقصان چاہتا ہے، آپ اس کو مسخر اور تابع کرنا چاہتے ہیں، تو یہ پڑھیں۔ اور آگے پڑھیں اعطف قلبہ علی وذللہ الی، اے اللہ اس کے دل کو نرم کر دیجئے اور اس کو میرے لیے مسخر کر دیجئے، تو اللہ عز وجل اس کو مسخر کر دیں گے۔ اس آیت مبارکہ کی برکت سے آپ صاحب فراست بھی ہو سکتے ہیں، آپ اپنی زندگی کے معاملات کو بھی حل کر سکتے ہیں، پریشان کن حالات آپ کے درست ہو سکتے ہیں۔ اور فراست ایمانی جو ہے وہ تو آپ کی زندگی کے لیے ایک اہم ترین چیز ہے، جس میں جتنی زیادہ تقوی ہوتا ہے اتنی ہی اس میں فراست ہوتی ہے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کے سامنے کوئی معاملات چھپ نہیں سکتے، اللہ رب العزت ان کو بتا دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں، ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے فراست ایمانی کے متعلق 2 واقعات ہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا جاؤں۔ ایک مرتبہ ان کے ماموں جان، ان کے پیر و مرشد، ان کے بڑے حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اے جنید، تو قرآن مجید کا درس دیا کر، درس کا اہتمام۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں، میں کیا درس واعظ و ارشاد کی مجلس جماؤں، لوگ آئیں گے اور مجھ سے اصلاح حاصل کریں۔ وہ یعنی اپنے آپ کو کمتر سمجھتے تھے، ان کے اندر یہ چیز تھی۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ انا میں مبتلا نہیں ہوتے۔ تو رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جنید، قرآن مجید کا درس دیا کرو۔ صبح کو اٹھ کے حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضرت میں اب قرآن کا درس دیا کروں گا۔ حضرت نے فرمایا آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہو، جب حضور نے آپ کو کہہ دیا ہے تو مجھے کیا بتاتے ہو آپ۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے، ایک نصرانی کو خوبصورت جبہ پہنا کر، خوبصورت لباس، پگڑی اور عظیم مسلمانوں جیسی شکل صورت بنائی، ان کی بنا کے اس کو بھیجا، کہا کہ جاؤ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ عالمانہ شان و شوکت کے ساتھ بڑا جبہ کبہ پہنے ہوئے کہ جا کے سوال کروں گا، اور پوچھنا کیا ہے، اسی حدیث کے متعلق پوچھنا ہے کہ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست کیا ہوتی ہے، وہ کیا سمجھتا ہے، اس کو کس چیز کا پتہ چلتا ہے۔ ہم جیسے مسلمانوں کو تو لوگ ایسے ہی اوپر نیچے لگا جاتے ہیں، اور کتنے معاملات میں ہم دھوکہ کھا لیتے ہیں۔ عزیز دوستو، دھوکے سے بچنے کے لیے
بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کر لو وہ کر لو، لا خلابہ پڑھ لو، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، لیکن دھوکے سے، نقصان سے بچنے کا وہ عمل نہیں ہے۔ نقصان سے بچنے کا، دھوکے سے بچنے کا وہ عمل ہے جو یعنی آخری 5 صورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ تبت یدا کو چھوڑ دینا ہے۔ آپ سفر پر جا رہے ہیں، تجارت پر جا رہے ہیں، معاملات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ اگر نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، دھوکے سے بچنا چاہتے ہیں، نقصان و خسران کے ساتھ واپس لوٹنے سے آپ خوف زدہ ہیں، تو پھر آپ اس عمل کو کریں۔ یعنی آخری صورتیں 5 صورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ، بسم اللہ قل یا ایھا الکافرون، بسم اللہ اذا جاء نصر اللہ، بسم اللہ تبت یدا چھوڑ دینی ہے، قل ھو اللہ احد، بسم اللہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آخر میں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ آپ جہاں بھی جائیں گے واپس خیریت سے لوٹیں گے، اللہ پاک آپ کو نقصان سے محفوظ فرما لیں گے۔ وہ نصرانی جب آیا، فراست مومن کے بارے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، حضرت فراست مومن کیا ہوتی ہے؟ حضرت نے دیکھا کہ جبہ پہنا ہوا ہے، بڑا لباس، اچھی وضاقتہ، یہ تو کوئی نامی گرامی مسلمان نظر آتا ہے۔ حضرت نے فرمایا او نصرانی، اب تو کلمہ پڑھ لے، اب تو مسلمان ہو جا، او نصرانی۔ اس کو سمجھ میں آ گئی بات کہ فراست یہ ہوتی ہے، بڑی اچھی سمجھ میں آئی۔ حضرت نے فرمایا کہ تو ہمیں بے وقوف بنانا چاہتا ہے، تو نصرانی ہے؟ اس نے پھر حقیقت حال کا اظہار کیا کہ حضرت واقعتاً میں نصرانی ہوں اور مجھے عیسائیوں نے بنا سنوار کے بھیجا ہے، جا کے اتقوا فراست المومن کے بارے میں پوچھ کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ ایک علاقے میں بہت سے ہندو رہتے تھے، انہوں نے سوال کیا کہ حضرت تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، یہ کیسے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے بچہ؟ بعد میں حضور نے فرمایا ہے یہودی بنا دیتے ہیں لوگ اس کو، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ جاؤ اس محلے میں چکر لگاؤ، کسی ہندو کے بیٹے کو لے کر آؤ میرے پاس جو آج کل پیدا ہوا ہو۔ وہ گئے، ایک بچے کو لیا اور اس کو لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت یہ بچہ ہے۔ فرمایا اب بتاؤں کہ فطرت اسلام پہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی جناب، یہی تو عقدہ حل کرنا ہے۔ حضرت نے انگلی کا اشارہ کیا، ایسے انگلی کا اشارہ کیا، بچہ پڑھنے لگ گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت نے فرمایا دیکھو ہندوؤں کا بچہ ہے اور یہ عمر بولنے کی نہیں ہے، تو اللہ نے اس کی زبان سے کلمہ حق جاری کر دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس طرح یہ بچے فراست ایمانی اپنا، یہ بچے فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو اسلام پر ہی پیدا کرتے ہیں، ان کی فطرت میں، ضمیر اور خمیر میں یہ چیز ودیعت ہے، ایمان موجود ہے۔ اب اس کے بعد ماں باپ ہیں جو یہودی ہیں وہ یہودی بنا دیں گے، جو مجوسی ہیں وہ مجوسی بنا دیں گے، جو نصرانی ہیں وہ نصرانی بنا دیں گے، جو مسلمان ہیں وہ مسلمان بنا دیں گے۔ ویسے بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فراست ایمانی مرحمت فرمائی تھی۔ حضرت معاملات کو بھانپ لیا کرتے تھے اور وضو کے پانی کو دیکھ کے حضرت محسوس کر لیتے تھے کہ اس کے کون سے گناہ ہیں جو پانی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ایک نوجوان کو وضو کرتے ہوئے حضرت نے دیکھا، جب اس نے وضو مکمل کر لیا تو حضرت نے بلا کے فرمایا کہ ارے بیٹا زنا بہت بری چیز ہے۔ اس کو کہا نہیں، یہ سمجھانے کا ایک انداز ہے کہ زنا بہت بری چیز ہے اور یہ نسلوں کو اجاڑ دیتی ہے، اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، چہرے کی رونق اڑ جاتی ہے، روزی تنگ ہو جاتی ہے،
نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، اور خدا نہ کرے اگر حرام کا نطفہ ٹھہر جائے تو جہنم واجب، جنت حرام، آگے گناہ ہے چلتا رہے گا، حرام کی نسل پیدا ہو گئی، فساد فی الارض کا باعث ہے۔ تو اس کو سمجھایا حضرت نے۔ اسی طرح کا واقعہ ہے، ایک جا رہے تھے حضرت، تو ایک آدمی غسل کر رہا تھا، تو وہاں ایک نالی سے پانی جا رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا یہ ماں باپ کا نافرمان ہے، یہ اپنی اماں ابا کی نافرمانی کرتا ہے، بے قدرہ شخص ہے۔ تو اللہ نے حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو یہ فراست عطا فرمائی تھی۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی، سلسلہ نقشبند کے بزرگ تھے، ان کو بھی اللہ نے فراست ایمانی مرحمت فرمائی تھی۔ ایک آدمی حضرت کی خدمت میں آ رہا تھا، انگوروں کا خوشہ لیا کہ حضرت کو پیش کروں گا۔ جب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو کہنے لگا جناب یہ انگور آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ حضرت نے ایک انگور اٹھایا، منہ کے قریب کیا، اس کو رکھ دیا، فرمایا اس سے مجھے مردوں کی بو آ رہی ہے۔ بڑی عجیب بات، انگور سے مردوں کی بو۔ اب جو تھا وہ حضرت کا مرید تھا، اس نے کہا پتہ کروں، حضرت خلاف واقعہ بات نہیں کرتے، خلاف حقیقت گفتگو نہیں کرتے، کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے۔ جا کر دکاندار سے پوچھا جناب یہ انگور کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہے یہاں قریب کا، وہ مجھے بیچ کر جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس کا پتہ وغیرہ لیا، وہاں پہنچ گئے۔ وہاں جب پہنچے تو اس نے ایک قبرستان میں بیلیں لگائی ہوئی تھی۔ تو وہاں جا کے ان کو معلوم ہوا کہ حقیقت یہ ہے کہ واقعتاً حضرت کو مردوں کی بو آ رہی تھی اس سے۔ مرزا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک واقعہ ہے، ضمن میں آ رہا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ حضرت کی عادت مبارک تھی، اکثر اس طرح اپنے ہونٹوں کو چوسا کرتے تھے۔ تو لوگ ان سے پوچھنے لگے کہ حضرت یہ آپ بار بار اپنے ہونٹوں کو چوس رہے ہوتے ہیں، چوسنے کی وجہ کیا ہے، کیوں کرتے ہیں ایسے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بات یہ ہے، ایک موقع پہ ہمارے اوپر حملہ ہوا تھا، ایک جنگ تھی، اسی میں میرے ساتھی شہید ہو گئے تھے، اور میری حالت بھی ایسی تھی جیسے میں شہید ہوا پڑا ہوں۔ اسی دوران آسمان سے اللہ نے حوریں بھیجی جو اپنے ہاتھوں میں جام لیے ہوئے تھی اور سب شہداء کو پانی پلا رہی تھی، اور میرے منہ کے قریب کیا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ تو اب آ گیا ہے قریب، میں اٹھا اور ہاتھ پکڑنے لگا ان کو محسوس ہوا یہ زندہ ہے، پھر انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی سی نمی میرے ہونٹوں کو لگ گئی تھی، اور اس میں اتنی لذت ہے کہ دنیا کی کسی چیز میں اتنی لذت نہیں ہے، اسی لیے ہونٹ چوستا رہتا ہوں، مجھے مزہ آتا ہے۔ تو بہرحال یہ مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ کا واقعہ تھا، تو وہ مرزا مظہر نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اسی طرح کا واقعہ ہے ایک حضرت امام الاولیاء احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے کتوں اور گدھوں کو بھی ظاہری بصارت دے رکھی ہے، حقیقی تو بصیرت ہی ہوتی ہے جو حلال حرام میں تمیز کر لے۔ حقیقی نگاہ وہ نگاہ ہے جس سے معلوم ہو جائے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس کا پتہ چلے۔ اللہ رب العزت یہ نگاہ جو ہے اپنے نیک بندوں کو مرحمت فرماتے ہیں، اپنے پیارے بندوں کو نصیب کرتے ہیں۔ حضرت خود فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ میں بازار میں جا رہا تھا، ایک مجذوب جا رہے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ احمد علی کیا اس بازار میں کوئی انسان بھی ہیں؟ میں نے کہا یہ سارے انسان بیٹھے ہوئے ہیں دکانوں پہ، چوراہوں پہ، یہ سب بندے تو ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بندہ تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے توجہ ڈالی، مجھے کہا دیکھو اب، میں نے دیکھا تو واقعتاً وہ کتے تھے، وہ بندر تھے، وہ خنزیر تھے، مختلف شکلوں کے لوگ تھے، انسان نہیں بیٹھے ہوئے تھے۔
تو وہ اس نظر سے دیکھ رہا تھا۔ تو یہ نظر اللہ رب العزت کروڑوں میں کسی ایک کو مرحمت فرماتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کو یہ نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت فرمایا کرتے تھے کہ حلال حرام میں تمیز کرنے والی آنکھ چاہیے۔ ظاہری آنکھ تو کتے کی بھی ہے، گدھے کی بھی ہے، جانوروں کو بھی اللہ نے عطا کر رکھی ہے۔ ایک نوجوان آیا، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت کئی دن ہو گئے ہیں آپ کھانا نہیں کھا رہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر کسی نمازی عورت کے ہاتھوں کی پکا کر دے دو گے تو میں کھا لوں گا۔ اس نے کہا حضرت آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نمازی کے ہاتھ کی ہے، یہ بے نمازی کے۔ حضرت نے فرمایا بالکل پتہ چل جائے گا۔ تو وہ اپنے گھر گیا، ان کی ایک نوکرانی تھی، کالج کا نوجوان تھا۔ نوکرانی ان کی نماز نہیں پڑھتی تھی، ان کی والدہ محترمہ تھی، وہ نماز پڑھتی تھی۔ تو ایک سالن اور روٹی اپنی اماں سے بنوائی، اور ایک سالن اور کچھ روٹیاں اپنی نوکرانی سے بنوائی، اور تہ بتہ رکھی، ایک نمازی کی، ایک بے نمازی کی، ایک نمازی کی، ایک بے نمازی کی، اس طرح کے اوپر اس نے ترتیب کے ساتھ رکھ دی۔ تو حضرت امام الاولیاء احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب کھانا شروع کیا تو جو نمازی عورت کے ہاتھوں کی تھی، جو اس کی اماں نے پکائی تھی، حضرت نے وہ نکال کے ساری کھائی ہیں، اسی سالن کو استعمال کیا، بے نمازی والے سالن کو استعمال نہیں فرمایا۔ یہ ہوتی ہے بصیرت۔ ایک آدمی نے کہا تھا کہ حضرت بڑے اللہ کے ولی نظر آتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ امام الاولیاء احمد علی لاہوری بڑا بزرگ ہے، بڑا ولی ہے۔ آج اس کا تجربہ کرنا ہے کہ حلال حرام میں بھی فرق کر سکتا ہے یا نہیں۔ اس کے پاس کچھ سکے تھے، کچھ حلال کے تھے، کچھ حرام کے۔ بازار سے اس نے سیب لیے اور ان سیبوں کے اوپر اس نے نشان لگائے کہ یہ حلال کا ہے، یہ حرام کا، یہ حلال کا، یہ حرام کا۔ تو ان کو ایک ہی شاپر میں ڈالا، حضرت کی خدمت میں پیش کر دیے۔ کہنے لگا حضرت سنا ہے آپ حلال حرام میں تمیز کر لیتے ہیں۔ فرمایا بالکل کرتا ہوں۔ حضرت یہ الگ کر دیجئے، حلال کے کون سے ہیں، حرام کے کون سے ہیں۔ حضرت نے وہ الگ کر کے رکھ دیے کہ یہ حرام کے ہیں، اور جو حلال کے تھے وہ الگ کر کے رکھ دیے کہ یہ حلال کے ہیں۔ تو اس طرح کی بصیرت اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو نصیب فرماتے ہیں۔ تو سورۃ التوبہ کی آیات کے فضائل ہم بیان کر رہے تھے۔ اس کے فضائل جہاں اور بے شمار فضائل ہیں، وہاں ایک فضیلت یہ بھی ہے، یا بصیر یا لطیف یا خبیر۔ یہ ان کے ساتھ پڑھنے سے اللہ رب العزت ان کو روحانی طور پر بصیرت مرحمت فرما دیتے ہیں، ان کو حقائق نظر آ جاتے ہیں، چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ہر ایک چیز کا پتہ چلتا ہے۔ اور یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اس شخص کا تعلق مضبوط ہوتا ہے جو اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے اور اتنی مقدار میں درود شریف بھی پڑھتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کے درد کو بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ کے ساتھ جو والہانہ محبت تھی، اس محبت کو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، اس آیت پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد، آپ کی تڑپ، امت کے ساتھ حضور کی محبت کو بیان کیا گیا۔ اس میں اللہ رب العزت نے بتلایا ہے، اے میرے محبوب، آپ نے بہت کوشش کی، انتھک محنت کی، آپ نے مکہ مکرمہ میں بھی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور طائف میں بھی آپ نے پتھر کھائے ہیں، اور آپ نے ایسی محبت کی ہے مخلوق کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، ایک ایک شخص کے دروازے پر کئی کئی بار تشریف لے گئے۔ لوگوں نے کچھ سے کچھ کہا، مجنون کہا، ساحر کہا، شاعر کہا، دیوانہ کہا، حضور نے یہ سارے جملے برداشت کیے۔ حتیٰ کہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پر تہمت لگا دی گئی،
تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب آپ نے بہت کوشش کی ہے، اگر یہ اب بھی آپ کا کہنا نہیں مانتے فَإِن تَوَلُّوا، یہ اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، تو اب ان کو جانے دیجئے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے، مجھے اس کا ساتھ جو نصیب ہے، مجھے پھر اس کے ساتھ کے بعد کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ذرا کہہ دیں ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ کا یہ عالم تھا۔ سورۃ الکہف میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے میرے محبوب، اگر یہ لوگ کلمہ نہیں پڑھتے، ایمان نہیں لاتے، تو کیا آپ اپنی جان ہی دے دیں گے، ان پر قربان ہو جائیں گے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیں گے؟ یہ باخعن بخا اس کو کہتے ہیں، جانور کی اس کیفیت کو جب اس پر چھری پھیر دی جائے، اس کی گردن کاٹ دی جائے، جو اس کے تڑپنے کی کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کو کہا جاتا ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے تھے اپنی امت کے لیے۔ حضور کے وفا بھی دیکھیے، اپنی جفا بھی دیکھیے، کیا حال ہے ہمارا، کس قدر ہم بے حس ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت بانٹی اپنی امت کے ساتھ۔ خوشی کے موقع پہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا۔ حضور معراج پہ گئے تو وہاں بھی کہا اللہ میری امت کا تحفہ میں تو لے کر جا رہا ہوں، مجھے تو آپ کا دیدار نصیب ہو گیا ہے، میری امت کے لیے کیا ہے؟ اللہ پاک نے نمازیں مرحمت فرمائی، اے میرے محبوب یہ نمازیں لے جائیے، یہ نماز تصورات میں اللہ کے دیدار کا نام ہے، اور اسی نماز کی برکت سے میں آپ کی امت کا ساتھ دوں گا۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ نماز کسی طاقتور جمع کی شکل میں آ جاتی ہے کہ جو کسی کا ساتھ دیتی ہے؟ کیا نماز کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار ہیں؟ یہ تو ایک غیر مرئی چیز ہے جو نظر نہیں آتی۔ اللہ پاک نے فرمایا تم میرے محبوب کے طریقے پر نماز ادا کرو گے، یہ تمام اعمال نبوت کا مجموعہ ہے۔ جب تم نماز پڑھو گے تو پھر اس نماز کی برکت سے تمہیں میرا خاص تعلق نصیب ہوگا، میں قدم قدم پر تمہاری دستگیری کروں گا۔ جو اپنی زندگی کے امور میں آسانی چاہتا ہے، اس کو چاہیے مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز میں، پہلی رکعت میں یہی آیت مبارکہ سورۃ توبہ کی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ، اس آیت مبارکہ کو پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، زندگی کے تمام معاملات میں آسانی بھی ہوگی، دشمن نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس عمل میں یہ تاثیر رکھی ہے۔ تو پروردگار عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درد، حضور کی کڑھن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت کو دیکھ کر آپ کی امت کو بے انتہا عطا کیا ہے۔ کسی نبی کی امت کو اتنی نہیں ملا جتنی اللہ رب العزت نے امت محمد کو عطا فرمایا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، فرمایا تمہارے پاس رسول آ گیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے جب پہنچ چکے ہیں وہ، اب وہ آ چکے ہیں جن کا صدیوں انتظار ہو رہا تھا، اب اس کے بعد تم کس چیز کے انتظار میں بیٹھے ہو؟ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے تو انسانیت پر کرم کرنے کے لیے ان کو محمد الرسول اللہ عطا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرہ بعدد کل ذرہ۔ تو اللہ رب العزت نے حضور جیسی عظیم ہستی مرحمت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ساتھ والہانہ محبت کی، ہر موقع پر ان کو یاد رکھا۔
ماں کے پیٹ سے دنیا میں تشریف لائے، بطن مبارک سے جب دنیا میں تشریف لائے، اسی وقت سے لے کر اپنی وفات تک اور وفات سے لے کر عالم برزخ پورا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زمانہ گزرا، میدان محشر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نہیں بھولیں گے۔ اور اس آیت مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے محبت کا اظہار فرمایا ہے کہ میرے محبوب نبی نے اپنی امت کے ساتھ کس قدر محبت کی، کس قدر پیار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی پیار و محبت کو دیکھو تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے نبی آپ نے اتنی ان کے ساتھ وفا کی ہے، لوگوں سے اس قدر محبت کی ہے، دشمنوں کو اپنا بنایا ہے۔ ابو جہل جو بیمار ہو جائے تو آپ عیادت کو تشریف لے جائیں، اگر پھر بھی یہ کچھ نہیں سمجھتے تو فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر وہ منہ موڑتے ہیں تو ان کو جانے دیجئے، جہاں بھی جاتے ہیں اپنا نقصان کریں گے تو فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ لا الہ الا هو علیہ توکلت، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی محبوب، نہیں ہے کوئی مقصود، نہیں ہے کوئی مطلوب، اور کون مطلوب؟ الا اللہ، اللہ علیہ توکلت، فرمایا میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں جس کے بھروسہ جینے والے لوگ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت ان کو کامیابی ہی کامیابی عطا فرماتے ہیں، ان کی زندگی میں کہیں نقصان و خسران نہیں ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستگی کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو ترقی ہی ترقی دیتے ہیں، ان کی زندگیوں میں عروج ہے، زوال نہیں۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تھے تو کہتے تھے محمد نہیں، مزمم، مذمت کیا گیا، جس کی توہین کی گئی ہو، جس کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دکھ ہوتا تھا۔ یا رسول اللہ یہ آپ کے بارے میں نازیبا کلمات اور الفاظ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اے پیارے حبیب وہ آپ کو محمد کہنے کی بجائے مزمم کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو اللہ نے محمد بنایا ہے، تو یہ کسی اور مزمم کو کہہ رہے ہیں، ان کو گالیاں دے رہے ہیں، مجھے تو کچھ نہیں کہہ رہے، میں تو محمد ہوں۔ تو وہ پھر جب یہ بات ان تک پہنچی تو کفار نے اور طریقہ بدلا، تو انہوں نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر آگے باتیں شروع کر دی۔ محمد ساحر ہے، محمد شاعر ہے، محمد مجنون ہے، محمد ایسا ہے، محمد ویسا ہے، العیاذ باللہ بہت سی باتیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو پھر پریشانی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو اب آپ کے بارے میں اس طرح کہہ رہے ہیں، نام بھی سیدھا لیتے ہیں، پھر آپ کے خلاف بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہتے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ کہتے ہیں محمد ایسا ہے ایسا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد کا معنی کیا ہے؟ محمد کا معنی ہے تعریف کیا گیا، محمد کا معنی ہے خوبیوں والا، محمد کا معنی ہے کمالات سے مرصع، ایسی عظیم ہستی جس کو اللہ نے خوبیوں سے نوازا ہے، اس کے اندر عیب ہے ہی نہیں۔ جب محمد کہہ دیتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ اس میں عیب نہیں ہے۔ اگر آگے کوئی عیب لگاتے ہیں تو وہ کسی اور کو کہہ رہے ہیں میں تو محمد ہوں، میرا نام تو اللہ نے محمد بنایا ہے، تو وہ کسی اور کو کہہ رہے ہیں۔ محمد کہنے کے بعد اپنی بات کی تکذیب ہی خود کر رہے ہیں۔ جب محمد ہے ہی خوبیوں والا تو اس میں عیب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی ہیں قرآن مقدس کی آیات میں۔ اے میرے محبوب تسلی رکھیں، آپ ان دشمنوں کو چھوڑ دیجئے، ودع اذاہم وتوکل علی اللہ، آپ ان کی تکلیفوں کو چھوڑ دیجئے۔ یہ آپ کو ایذائیں دیتے ہیں، جملے کستے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، میں خود ان سے نمٹ لوں گا، آپ میری ذات پر بھروسہ کیجئے اور عبادت میں مصروف رہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف رہے، اللہ رب العزت نے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیا۔ آج روئے زمین پر ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ان کے نام کے مطابق کوئی نام رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ کسی نے اپنے بیٹے کا نام ابی بن خلف رکھا ہے، کسی نے ابو جہل رکھا ہے۔ اللہ نے ان کو یوں مٹایا، ان کے نام بھی ایک عیب بن کر رہ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بالکل ان کو ایسے صفحہ ہستی سے مٹایا کہ ان کی نہ نسل رہی ہے، نہ کنبے قبیلے، ختم ہو گیا سب کچھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نوازا، جگہ جگہ آپ کو سچے سید ملیں گے الحمدللہ، حضور کے خاندان کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ تو بہرحال سورۃ التوبہ کی ایک اور آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ اگر بھاگے ہوئے کو واپس لوٹانا ہے، بچہ ہے گھر سے نکل گیا، خفا ہو کر واپس آنے کا نام نہیں لیتا، تو سورۃ التوبہ کی یہ آیت آپ سفید کپڑے پر لکھیں، اور سفید کپڑا چاند راتوں میں کاٹا گیا ہو، یعنی پہلی تاریخیں ہوں چاند کی، تو اس میں کاٹا گیا ہو، تو یہ آیت مبارکہ لکھ کر آگے فلاں ابن فلاں اس بچے کا نام لکھ دیا جائے۔ اگر ہو سکے تو نیچے 7 مرتبہ یا معید یا معید یا معید، آگے اعیدنی فلاں ابن فلاں، فلاں بن فلاں کو میرے پاس لوٹا دیجئے۔ اگر آپ کی چوری ہو گئی ہے تو چور کو معلوم کرنا ہے تو اس کے لیے بھی اس آیت کو لکھ سکتے ہیں۔ تو وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ یہ آیت مبارکہ آپ لکھیں اور لکھ کر اس کے نیچے یا معید، اگر ہو سکے اس کے ساتھ آپ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، اس آیت مبارکہ کو بھی اور سورۃ التوبہ کی یہ آیت مبارکہ ساتھ لکھ کر سفید کپڑے پر آپ اس کو اپنے گھر میں کسی محفوظ مقام پہ رکھ دیں، تو جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں یا گم شدہ بچہ ہے اس کو واپس لوٹانا ہے، تو وہ اس عمل کی برکت سے واپس آئے گا، اس کے جی میں اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے، اس کو گھر لوٹے بغیر چین نہیں آئے گا۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے خفیہ طریقے سے کسی کی کوئی چیز چرا بھی لی ہے، بچہ چرا لیا ہے، جانور لے گیا ہے اور کوئی نقصان کر دیا ہے، تو اللہ پاک اس نقصان کی بھی تلافی کر دیتے ہیں۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ، یہ سورۃ لقمان کی آیت ہے، اور سورۃ لقمان کو پڑھنے سے یقین و ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کے یقین میں پختگی پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیں یہاں تفسیروں میں لکھا ہے کہ جو آدمی گناہ چھپ چھپ کر کرتا ہے، خفیہ طریقے سے گناہ کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی نے نہیں دیکھا، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، اللہ پاک اس کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ اسی آیت کے ضمن میں لکھا یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، کوئی ایسا عمل ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو پتھروں کی چٹانوں میں ہے، پہاڑوں کی چٹانوں میں پوشیدہ، یا اسی طرح آسمانوں میں ہے یا زمینوں میں مخفی ہے، اللہ پاک اس کو لے آتے ہیں، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا جو آدمی خفیہ گناہ کرتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر چھپ چھپ کر، آج کل تو یہ بہت ہو گیا ہے، یہ خفیہ گناہ جو ہیں یہ باعث ذلت اور رسوائی ہیں، جو انسان کہتے ہیں ایک دوسرے پہ ناراض ہوتے ہیں، فلاں نے پگڑی اچھال ڈالی، فلاں نے مجھے ذلیل کر دیا ہے، یہ اصل میں تنہائی کے گناہ ہوتے ہیں۔ موبائل کھول کے بیٹھے گندی تصویریں دیکھی، گندی چیزیں دیکھتے رہے تنہائی میں بیٹھ کے، ایسے شخص کو اللہ پاک ذلیل کر دیتے ہیں۔ ذلیل کیوں کرتے ہیں؟ کہ اس کا اتنی بھی ایمان نہیں ہے، یہ اتنی بھی نہیں سمجھتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ سمجھتا ہے میں پوشیدہ ہوں، مخفی ہوں، چھپ کے کر رہا ہوں۔
تو تنہائی کا گناہ باعث رسوائی اور ذلت ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے ایک کمرہ، اس میں اور کمرہ، اس میں اور کمرہ، اس میں اور کمرہ، اسی طرح 7 کمرے ہیں اور اندر ہی اندر ایک کمرہ، 7ویں کمرے میں چھپ کر اس کے آگے اور کمرے ہیں اوپر۔ وہ کمرے بڑھتے جاتے ہیں، وہ چھوٹا سا ایک کمرہ اندر ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے اندر جانے کا، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ وہاں بیٹھ کے اگر کوئی آدمی عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس آدمی کی محبت لوگوں کے قلوب میں بٹھا دیتے ہیں۔ پوشیدہ ہے، مخفی ہے، کسی نے نہیں دیکھا اس کو، پوشیدہ طور پر عبادت میں مصروف ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ پاک اس آدمی کو نیکی کی چادر پہنا دیتے ہیں۔ جب وہ باہر نکلتا ہے تو لوگ خود بخود اس کی طرف کھنچتے چلے جاتے ہیں، لوگوں کو اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے آدمی کے بارے میں فرمایا جو وہاں پوشیدہ طور پر چھپ کر گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ پاک اس کو برائی اور رسوائی کی چادر پہنا دیتے ہیں۔ لوگ اس کو ذلت کی نظر سے دیکھتے ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتا رہے۔ حدیث پاک میں ایسے مغرور متکبر آدمی کو لوگ کتوں اور خنزیر سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک ان رذیل مخلوق سے بھی ذلیل تر کر دیتے ہیں ایسے شخص کو۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت کی ذات عالی کو یاد کرنے کی فکر کیجئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد وفا باندھیں، آپ کے ساتھ وفا کریں کہ حضور اتنی مہربان نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر ہمارے لیے رو رو کر دعائیں کی ہیں، تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنی چاہیے۔ اس آیت مبارکہ میں سورۃ التوبہ کی آخری آیت میں عظمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک اپنا فقیر تھا، بھیک مانگتا تھا۔ ایک دن جو ہوا کہ ایک یہودی وہاں سے گزر رہا تھا تو اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کا بٹوا وہاں گر گیا۔ تو اب یہ جو فقیر تھا یہ دیکھ رہا تھا، گیا اس بٹوے کو اٹھایا، اس کو اٹھا کے اس کے اندر دیکھا، کہا کہ آج کا دن تو میرا کھرا ہو گیا ہے، اب گھر جانا ہے۔ اس نے پیسے اٹھائے، وہ جانے لگا تو ایک مولوی صاحب جمعے کا دن تھا، وعظ فرما رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے کام تو اپنا پورا کر لیا ہے، پیسے تو اب آ گئے ہیں، اب آج مولوی صاحب کی بات سن لیتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، جمعہ بھی پڑھتے ہیں۔ اب وہ گیا تو مولوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ ہر امت اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوگی، ہر امتی اپنے اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، یہودی موسیٰ علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لواء الحمد اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اس کے سائے میں ہوں گے۔ تو اس نے سوچا کہ اچھا وہ تو یہودی تھا، گورا تھا، اگر اس کے پیسے میں کھا جاتا ہوں، دن قیامت کے خدا نہ خواستہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے ہوئے اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوا۔ وہ ناسخ منسوخ کے مسائل تو جانتا نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تمام جتنی پچھلی شریعتیں تھیں منسوخ، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی۔ تو اس نے کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فلاں امتی نے میرے امتی کا یہ بٹوا چوری کر لیا تھا، اس کے پیسے اٹھا لیے تھے، تو کتنی بڑی ذلت ہوگی میری بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شرمندگی ہوگی، تو یہ تو بڑی ذلت کی بات ہے، پریشانی کی بات ہے۔ تو اس نے اس کو اپنی جیب میں رکھا۔ کچھ عرصے کے بعد وہی یہودی اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے گزر رہا، سیر و تفریح کا ایک مقام تھا اور وہاں سیر کرنے کے لیے لوگ آتے جاتے رہتے تھے۔ تو اس نے دیکھا کہ وہی یہودی ہے جس کا بٹوا میرے پاس ہے، تو اس یہودی کے پاس گیا، سلام کیا، کہا کہ جناب آپ فلاں دنوں میں یہاں آئے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں آیا تھا۔ کہا کہ یہاں آپ کا بٹوا تو نہیں گم ہوا تھا؟ انہوں نے کہا گم ہوا ہے۔
کہا کہ یہ لو آپ اپنا بٹوا، یہ بٹوا میں نے محفوظ کر لیا تھا۔ اس نے وہ بٹوا اٹھایا، اس میں پیسے چیک کیے، نوٹ بھی ویسے ہی رکھے ہوئے تھے جیسے اس نے رکھے تھے، اور پورا سامان اس کا محفوظ تھا۔ اس نے کہا تم فقیر، بھیک مانگنے والے، تم نے ان پیسوں میں سے کچھ نہیں اٹھایا۔ اس نے کہا جناب ایک تو معاملہ میری عزت کا، ایک میرے نبی کی عزت کا معاملہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، مجھے یہ فعل نہیں کرنا چاہیے، تو میں نے آپ کے مال کی حفاظت کی ہے اور آپ تک یہ مال پہنچا دیا ہے تاکہ دن قیامت کے میرے نبی کو بھی کوئی پریشانی نہ ہو میری وجہ سے۔ تو دیکھیں اس نے وفا کیا، اس فقیر کو خیال آیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد وفا کروں۔ ہم صرف آج کل دنیاوی مفادات کے لیے درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں، حالات بگڑ گئے ہیں تو آیات شفا بھی پڑھ لیتے ہیں، آیات قطب بھی پڑھ لیتے ہیں، تو سورۃ التوبہ کی آخری آیت بھی پڑھ لیتے ہیں، انا اعطیناک کل کوثر بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھ کر ہم کبھی یہ عمل نہیں کرتے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ حضور کے اتنے احسانات ہیں میرے اوپر، اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری وجہ سے کوئی پریشانی نہ ہو۔ ہم یہاں گناہ کرتے ہیں، حضور روضہ رسول اللہ ہمیں پریشان ہوتے ہیں، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ نہیں دینا چاہیے، سکھ پہنچانا چاہیے۔ ایک دیہاتی بدوی آدمی تھا، اس نے بڑے اچھے انداز میں دعا مانگی، روضہ رسول اللہ پہ حاضر تھا، کہنے لگا اے پروردگار اگر تو نے مجھے نہ بخشا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دوست ہیں، یہ بھی پریشان ہوں گے، میرے لیے بھی بڑی پریشانی ہے، میں تیرا بندہ ہوں، گناہ گار ضرور ہوں، اور شیطان تیرا دشمن ہے، وہ خوش ہوگا، اور اگر تو نے میری مغفرت کر دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، تو پھر میں تیرا ایک بندہ جنت میں چلا جاؤں گا، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آنی، اور تیرے دوست ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی خوش ہو جائیں گے کہ میرا ایک امتی جنت میں چلا گیا ہے، اور شیطان تیرا دشمن ہے وہ پریشان ہوگا، اس کو بڑی پریشانی ہوگی کہ یہ جنت میں کیوں چلا گیا ہے۔ تو اے پروردگار اب میرے بخشنے نہ بخشنے کا معاملہ وہ ایک طرف، اب تو بتا تو نے اپنے دوست کو خوش کرنا ہے یا اپنے دشمن کو خوش کرنا ہے۔ تو ایسی بات کر دی اس نے کہ اب اللہ رب العزت نے یقیناً کہا ہوگا کہ میں اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرتا ہوں، چل تو جنت میں جا، تجھے بخش دیا ہے میں نے۔ تو مانگنے کے طریقے بھی انہی کو آتے ہیں جن کی مانگنے کی عادت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی بخشش بھی فرماتے ہیں، ان کے معاملات زندگی کے آسان بھی کرتے ہیں۔ ہمیں تو نہ مانگنے کا ڈھنگ ہے اور نہ ہی مانگنے کی عادت، ہاتھ اٹھتے اٹھتے تھک جاتے ہیں، تھوڑی سی دیر بھی ہم اللہ کے سامنے دعا میں نہیں گزار سکتے، ہاتھ اٹھائے تھک گئے اور تھوڑی دیر کے بعد بس ایسے سر میں بوجھ محسوس ہونے لگا، یہ دعا ہے ہماری۔ ہمیں تو لمبی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، مستجاب دعاؤں کے لیے مستجاب اوقات کو ڈھونڈنا چاہیے کہ کون کون سے اوقات ایسے ہیں جن میں اللہ نے دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے۔ فجر کے وقت، فرائض نمازوں کے بعد، فرض نماز پڑھو اس کے بعد قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تہجد کے ٹائم قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اذانوں کے بعد قبولیت کا وقت ہوتا ہے، مرغ آذان دے اس کے ساتھ دعا مانگنا قبولیت کا وقت ہے، میدان کارزار میں قبولیت، دعوت و تبلیغ میں قبولیت، گشت ہو رہا ہے، مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے جا رہے ہو، قبولیت ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کے بعد قبولیت کا وقت ہے، اور اسی طرح قرآن میں 14 سجدے ہیں، 14 سجدوں کی ادائیگی کے بعد جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ بعض اوقات ایسا کرتے ہیں لوگ کہ ساتھ ساتھ سجدہ ادا نہیں کرتے، جب پورا قرآن ختم ہوا تو پھر 14 سجدے کر لینے چاہیے۔
علیحدہ علیحدہ کھولتے آئیں آپ پارے، جہاں سجدہ ہے سجدہ کرو، آیت سجدہ بھی پڑھو، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، جو مراد مانگو گے اللہ پاک پوری کر دیں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ان معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔